بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی قصے چینل کے ویورز کو اپنے چینل میں ویلکم کہتی ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ سورہ یاسین میں موجود اصحاب القریہ کا واقعہ شیئر کروں گی۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب القریہ کا واقعہ قرآن مجید کی سورہ یاسین میں آیت نمبر 13 میں اس طرح سے بیان کیا ہے کہ آپ ان کے سامنے اصحاب القریہ کے واقعات بیان کریں۔ ان کی طرف اللہ تعالیٰ کے کئی رسول آئے۔ اکثر مفسرین کی رائے میں یہ بستی انطاکیہ ہے۔ یہ ملک شام کے شمال میں ترک میں واقع ہے۔ اس بستی میں اللہ تعالیٰ کے 2 رسول تشریف لائے، جیسا کہ سورہ یاسین آیت نمبر 14 میں ہے۔ ایک ہی وقت میں 2 نبی دونوں دعوت توحید پیش کرتے ہیں، لیکن ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سو ان لوگوں نے اول دونوں کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے سے تائید کی، سو ان تینوں نے کہا کہ ہم تمہارے پاس اللہ کے بھیجے گئے نبی ہیں۔ مطلب یہ کہ 3 نبی بیک وقت اصحاب القریہ کو اللہ کا پیغام سناتے رہے۔ مفسرین کی رائے میں ان کی طرف بھیجے گئے تینوں پیغمبروں کے نام صادق، صدوق اور شلوم تھے، واللہ عالم۔ ان تینوں نے دعوت توحید دینی شروع کی، ڈرانا شروع کیا اور بتایا کہ ہمارے ذمے تو صرف واضح طور پر پہنچا دینا ہے اور ہدایت سے سرفراز کرنا ہماری ذمہ داری نہیں، ہدایت سے سرفراز کرنا اللہ کا اختیار ہے۔ کچھ بدبخت لوگ سابقہ قوموں کی طرح کہنے لگے کہ تم تو ہماری طرح معمولی آدمی ہو، رحمان نے تم پر کوئی چیز نازل نہیں کی، تم جھوٹ بولتے ہو۔ وہ لوگ کفر پر ہی ڈٹے رہے۔ انبیاء علیہ السلام نے انہیں جواب دیا۔ سورۃ یاسین آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ اس طرح فرماتا ہے، ان پیغمبروں نے کہا، تمہاری نحوست تو تمہارے ہی ساتھ لگی ہوئی ہے، کیا اس کو نحوست سمجھتے ہو کہ تم کو نصیحت کی جائے، بلکہ تم تو حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ انبیاء اکرام دعوت توحید کا پیغام دیتے رہے۔ انہوں نے کہا، ہم تو تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم پتھروں سے تمہیں ماریں گے، اور پھر انہوں نے سخت سے سخت سزا دینے کی باتیں کی۔ مطلب یہ تھا کہ تم نافرمانی میں سابقہ قوموں سے بھی زیادہ بڑھ چکے ہو، ان تمام حدوں کو پھلانگ چکے ہو جس کی وجہ سے سابقہ قومیں تباہ و برباد ہوئیں۔ اب تم نے آخری حد کو چھو لیا ہے جس کی وجہ سے عذاب آ جایا کرتا ہے۔ اب بھی وقت ہے، ہماری بات مان جاؤ۔ یہ بحث ہو رہی تھی، یعنی پیغمبروں اور بستی کے لوگوں کے درمیان بحث چل رہی تھی کہ ایک آدمی وہاں پر آن پہنچا۔ اس نے خطرہ محسوس کر لیا تھا، وہ آدمی جان چکا تھا کہ یہ قوم بھی سابقہ قوموں کی طرح حدود کو پھلانگ چکی ہے۔ اس آدمی کو عذاب آتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ بات دراصل یہ ہے کہ وہ شخص شہر سے دور کاروبار کرتا تھا۔ اس نے عذاب کو آتے ہوئے محسوس کیا تو وہ بھاگتا ہوا بستی کی طرف آیا۔ اکثر مورخین کی رائے میں اس آدمی کا نام حبیب نجار تھا۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 20 اور 21 میں اللہ رب العزت اس طرح سے فرماتے ہیں، اور ایک شخص اس شہر کے آخری حصے سے دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، اے میری قوم، ان رسولوں کی راہ پر چلو، ایسے لوگوں کی راہ پر چلو
جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور وہ راہ راست پر ہیں۔ یہ آپ کو نیکی اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں، کسی برائی کا حکم نہیں دیتے، اور ان کا اخلاق بھی عظیم ہے۔ اور اس دور سے بھاگ کے آنے والے شخص نے کہا، آیت نمبر 22 اور 23 سورہ یاسین میں اس طرح سے مذکور ہے، اور مجھے کیا ہو گیا کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا۔ تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کیا میں ان سب کو چھوڑ کر اس کی عبادت کروں کہ اگر رحمان مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو وہ مجھے کچھ بھی نفع نہ پہنچا سکے، نہ وہ مجھے بچا سکے۔ سورۃ یاسین آیت نمبر 24-25 میں وہ اس شخص نے اس طرح سے کہا، اگر میں تم پہ ایمان لے آیا پھر تو میں یقیناً کھلی گمراہی پہ ہوں۔ میں سچے دل سے تم سب کے رب پر ایمان لا چکا، یعنی وہ تینوں پیغمبروں کے رب پر ایمان لے آیا۔ یہ سن کر قوم کے لوگ غصے میں آ گئے اور کہنے لگے، اچھا کیا تو بھی ان کے ساتھ ہے؟ غصے میں اس پر پل پڑے اور نیچے زمین پر پٹخ دیا۔ لوگ اسے مارنے پیٹنے لگے اور اس کے اوپر چڑھ کر کودنے لگے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے پیٹ پر چڑھ کر کودنے لگے، یہاں تک کہ اس کی آنتیں باہر نکل آئیں، یہاں تک کہ اسے شہید کر دیا۔ سورہ یاسین آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کہا گیا اس شخص کو کہ جنت میں داخل ہو جا، یعنی اس شخص کو فوراً جنت میں داخل کر دیا گیا اور اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ وہ شخص کہنے لگا، اے افسوس، کاش میری قوم میرے متعلق جانتی۔ اس کے بعد جانیے اس قوم کے ساتھ کیا ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے ایک چیخ ماری اور سب کے سب ایسے ہو گئے جیسے بجھے ہوئے انگارے۔ چیتو ویورز، اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔